والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وشفيعنا محبوبنا ومحبوب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الزاهدين العابدين وعلى أصحابه الهادين المهديين المكرمين المنتخبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عقل انسانی ہمیشہ اس ذات کی تلاش میں تو رہی جس کی محبت اس کی فطرت میں رکھی گئی تھی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. فرمایا اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے پوری نسل آدم کو پیدا کیا. اور وہ فطرت اللہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کر کے اس کی خلقت میں اپنی ذات کی طرف کشش محبت رکھ دی. اب وہ اس عالم ارواح سے اس دنیا میں بھی آ کر وہ جو اس کی فطرت تھی اس کے مطابق وہ بیچارہ لپک تو رہا ہے کہ اس محبوب حقیقی تک جاؤں، لیکن اس کا روٹ خراب ہونے کی وجہ سے بہت دور جا کر گرتا ہے. یہی حالت رہی انسان کی کہ دنیا میں آ کر اسے یہ تلاش رہی کہ میں سر کی آنکھ سے اسے دیکھوں. اور یہ بات سمجھائی گئی کہ سر کی آنکھ سے دیکھنے کا عالم کچھ اور ہے، کیونکہ اس عالم میں اگر وہ اللہ بے حجاب ہو کر آئے تو عالم کا تو وجود ہی نہیں رہ سکتا، تو پھر دیدار کون کرے گا. اس لیے یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو منزل بمنزل مشقتیں اٹھا کر پہنچے گا جو تب تجھے اپنے رب کی ملاقات ہو. وہ جس کی اسے تلاش ہے وہ تسلی ہوگی، یقیناً ہوگی کہ الی رب کا منتہا. فرما تیری انتہا تیرا رب ہے. وہی وہ دن ہے جو دیدار الہی کا دن ہے، اور وہی وہ دن ہے جسے عیدوں کی عید کہو، جسے مقصود و منتہا و منزل کہو، کہ اس دن جمال الہی بھی بے حجاب ہوگا اور جمال مصطفیٰ بھی بے حجاب. تو جن کے دل ان دونوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، جنہیں کوئی چین نہیں ہے اس ملاقات کے بغیر، تو ان کے لیے اس دن سے بڑھ کر عید کیا ہوگی. نہ گرمی معاشر کا اثر ہوگا اور نہ دن کی لمبائی کا شر ہوگا. میرا تو ایمان یہ ہے کہ اگر اہل جنت کی طرف بھی رب دیکھ لے تو انہیں آگ کا احساس نہیں ہوگا. اہل دوزخ اگر دوزخ میں جل رہے ہیں
اور ایک نگاہ ان پر بھی پڑ گئی تو انہیں آگ کے جلنے کا احساس ہی نہیں ہوگا، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں۔ از لذت دیدارش خسرو تو چے آن گفتن، سر دادم و جان دادم نادیدہ روخ یار۔ کہ خسرو تجھے کیا بتائے کہ جب دیدار ہوگا تو کیا لذت ہوگی، تو لذت دیدار تجھے خسرو کیا بتائے کہ سر دادم و جان دادم نادیدہ رخ یار، ہم نے یار کو دیکھا ہی نہیں، بغیر دیکھے سر بھی دے دیا ہے، جان بھی دے دی ہے، جب دیکھیں گے تو کیا حشر ہوگا اور کیا نہیں۔ یہ ہے فطرت اللہ کہ باطن تو تیرا کھچ رہا ہے اس کی طرف، مگر پردے بڑے پڑ گئے ہیں، خواہشات کے پردے، جہالت کے پردے، یہ ایسے پردے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ محبوب قریب ہے، لیکن ہمارے اپنے پردے میں ہی ہم پردے میں ہیں، ہم اسے دیکھ نہیں رہے۔ داتا علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میں آذربائیجان کے پہاڑوں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص ٹیلے پہ بیٹھا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت زیادہ رونے والا ہے، اور وہ ٹیلے پہ بیٹھ کر تو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ پڑھ رہا ہے کہ فَوَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِي، کہ مجھے تیری ذات کی قسم کوئی سورج طلوع نہیں ہوا، کوئی سورج غروب نہیں ہوا، مگر میرے دل کی پہنائیوں اور گہرائیوں میں تو ہی رہا، کوئی دن ایسا نہیں کہ تو نہ رہا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ما طلع شمس علی محمد ابن عبداللہ، مجھ پر کوئی سورج طلوع نہیں ہوا مگر ہر روز زاد للہ عشقا، اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں بڑھتی گئی۔ وما جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی، اور میں جب بھی کسی قوم میں بیٹھا تو لوگ اپنی گفتگو کرتے تھے، لیکن مجھے لذت نہیں آئی جب تک کہ میں زبان بھی کھولوں تو تیری محبت میں کھولوں۔ ولا جمعت لشرب الماء من عطش حتی رأیت خیالا منک فی الکاسی، اور کبھی پیاس کے لیے میں نے پانی نہیں پیا مگر اس سے پہلے تیرے شراب محبت نے مجھے سیراب کر کے رکھ دیا۔ وَلَئِن قَدَرْتُ عَلَى الْإِيقَانِ زُرْتُكُمْ، یہ انتہائی محبت ہے کہ اگر میری طاقت ہوتی کہ تیری زیارت کروں، تو میں تڑپ رہا ہوں تیرے دیدار کے لیے، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ فلاں جگہ میں آؤں تو تیرا دیدار ہوگا تو میں پاؤں پر نہیں سر کے بل گھسٹ کر آؤں، تب بھی آؤں تیری زیارت کے لیے۔ تو فرمایا یہاں اس کی چیخ نکلی اور میں نے دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس غریق محبت الہی نے تو فوت ہونا ہی تھا، لیکن اللہ نے ایک ولی کو بھیج دیا کہ اس کے غسل کفن کا انتظام کر، اور وہ بھی علی حجویری جیسی ہستی کو۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے۔ اب شدید ترین محبت اللہ جب کہہ رہا ہے تو اس شدید ترین محبت کی کیا حالت ہوگی اور کیا کیفیت ہوگی؟ یہی وہ محبت ہے جو مقصود انسانیت ہے، جو شرف انسانیت ہے۔
فرشتے تسبیح کرنے کے لیے تھوڑے تھے، عبادت کے لیے وہ تھوڑے تھے۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم ہر وقت تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ تو انسانوں کو کیوں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے لیے وہ تھوڑی مخلوق تھی، پورے آسمان آج بھی ان کی ذکر و تسبیح سے منور ہے، ملائکہ کی تسبیح سے۔ تو انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، منشاء الہی یہ تھی کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کروں جو صرف زبان سے تسبیح نہ کرے بلکہ دل کے سوز و گداز سے مجھے پکارے۔ نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، تناسا عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا۔ تیرے لیے طواف اور ذکر و تسبیح تجھے مبارک ہو، لیکن نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، کہ یہ جذب و مستی کہ محبوب کی طرف کھینچنا اور اس کی محبت کے اندر محویت میں جانا، یہ تیرا وظیفہ نہیں، یہ میرا وظیفہ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے کہا کہ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي، کہ میرے بندوں میں سے ایسے ہیں کہ جو تڑپ رہے ہیں میری ملاقات کے لیے، وَأَنَا أَشَدُّ فَرْحًا إِلَىٰ لِقَائِهِمْ، اور میں ان کی ملاقات کے لیے زیادہ انتظار کر رہا ہوں۔ جتنی انہیں خوشی، یہ بات بڑی قابل غور ہے، جتنی انہیں خوشی میری ملاقات کی ہوگی، مجھے اس سے بڑھ کر خوشی ان کے ملاقات کی۔ وَأَنَا إِلَىٰ لِقَائِهِمْ لَأَشَدُّ فَرْحًا۔ تو یہ انسانوں کے لیے ہوگی، ملاقات محبوب انسانوں کے لیے۔ تو من تزکا فإنما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر، جس نے خود کو پاک کیا اپنی ذات کو اس نے فائدہ پہنچایا، کیونکہ وإلی اللہ المصیر کہ پلٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے، تو پاک ذات کا دیدار تو پاک ہی کر سکتا ہے۔ جو پاک نہیں وہ پاک ذات کا دیدار کیسے کرے گا؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ مصیبت تو ہمارے باپ نے کی کہ دانا کھایا اور ہم زمین پہ آ پڑے، جنت سے نکل گئے، کتنا ہی اچھا تھا کہ جنت میں رہتے۔ تو جواب دینے والے نے بھی بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا ان کی پشت میں تیرے جیسے خبیث بھی تھے جو جنت کے قابل نہیں تھے، رب نے کہا ان کو پھینک کر اور جو پاک اولاد ہے اس کو میری جنت میں لے آ، جو پلیت ہیں ان سے میری جنت کو صاف کر۔ اب یہ کھیل ہے بھائیوں کہ اس دنیا میں کون ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے؟ جو پلیت ہے ان کو تو حضرت آدم جنت سے پاک کرنے کے لیے جنت کو آئے ہیں، وہ ادھر جائیں گے جہاں جائیں گے، اور جنت میں وہی جائیں گے جو اپنے باپ کی راہ پہ ہوں گے، جو پاکیزہ ہوں گے وہی جائیں گے، اور وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا جب تک محبت الہی تمام محبتوں پہ غالب نہ آ جائے۔ یہ دل کا فیصلہ 9 محبتوں کے مرکز ہیں جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، اے محبوب فرما دے اگر تمہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہیں بیٹے، و اخوانکم تمہیں بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہاری رشتہ داریاں، خاندان کنبہ، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال کے جو بڑے چنے ہوئے ہیں
تمہیں بڑے پسند ہیں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس کے اندر گھاٹے سے تم دن رات ڈرتے رہتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بہترین کوٹھیاں محل جن میں داخل ہو کر تم بڑے خوش ہوتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں. وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں نکلنے سے تمہیں روک رہی ہیں، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر تم بھی باقی جانوروں کی طرح انتظار کرو جو تمہارا رزق ہے، کھاؤ پیو یہاں تک کہ امر الہی تم پہ نازل ہو جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور کبھی اللہ اس قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا جو اپنی گردن سے شریعت کا پٹا اٹھا دیتے ہیں. فاسق اس اونٹ کو کہتے ہیں جو مالک سے نکیل توڑ کر آزاد ہو جائے، اسے فاسق کہتے ہیں. تو جو غلامی مصطفیٰ کا طوق اٹھا کر اور غلام نفس بن جائے تو وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. یہی مرکز محبت ہے. اور جسے اللہ اور اس کا رسول ان سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے تو وہ صاحب محبت نہیں ہو سکتا. اور ان تمام چیزوں سے اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو جائے تو اسے زندگی کا مٹھاس مل جاتا ہے. یہ کچھ بھی مٹھاس نہیں جس مٹھاس سے ہم گزر گئے ہیں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے فجر کی 2 سنتوں میں جو لطف آتا ہے، اگر خلیفہ بغداد کو پتہ چل جائے کہ میں کتنی بڑی دولت لے کے بیٹھا ہوں تو وہ لشکر جرار سے مجھ پہ حملہ آور ہو. صحیح بخاری میں سرکار نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس صاحب ایمان میں ہوں گی وہ دنیا میں اپنے ایمان کا مٹھاس اور ایمان کی لذت پا لے گا. ایک ہے ایمان اور ایک ہے ایمان کا مٹھاس. لوگ کہتے ہیں نا جی دل نہیں لگتا، نماز میں دل متوجہ نہیں ہوتا، اور بقول حضرت غالب جانتے ہیں حقیقت زود غالب پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ سارے معاملات وہاں ہیں جہاں یہ 3 چیزیں نہیں. ایمان تو تصدیق زبان رسالت کا نام ہے. جو سرکار کی زبان کو سچ سمجھتا ہے وہ صاحب ایمان. اب ایمان کی حلاوت اور لذت کیسے؟ تو فرمایا 3 چیزیں جس میں ہوں گی، کتاب الایمان بخاری میں ہے، وہ ایمان کا مٹھاس پا لے گا. پہلی یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے اسے محبوب ہو جائے. جب تمام چیزوں سے محبوب ہوگا تو بندہ ان چیزوں میں دل لگائے گا یا ان چیزوں میں دل لگائے گا جس میں محبوب کی رضا ہے. تو جب تک اللہ اور اس کا رسول محبوب نہیں ہوتا اس وقت تک تو کھینچ کر اس نفس کو لانا پڑے گا، جو بڑا مشکل مقام ہے. اور اگر دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا غلبہ پا لیتا ہے تو پھر اس دل کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور قرآن نے یہی کہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ منافقین کے دل مریض ہیں اور یہ ان کا مرض بڑھتا جائے گا. وہ جو ان کے دل مریض تھے وہ مرض کیا تھا
کہ استحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دنیا اور دنیا کی ان چیزوں کو ترجیح دے دی تھی۔ امام یافی کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آفتاب نبوت چمک رہا ہے اپنی پوری شان کے ساتھ، تو کوئی مقام صحابیت پہ پہنچ کر صدیق و فاروق بن گئے، اور اسی دور کے اندر وہ بھی تھا جو رئیس المنافقین ہو گیا اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں گیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ آفتاب نبوت تو سب کے لیے برابر چمک رہا تھا۔ تو امام یافی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے سرکار انبیاء کی معرفت حاصل کی تو اس نے کہہ دیا کہ فدال رسول اللہ امی و خالتی و امی و آبائی و نفسی و مالیا، یا رسول اللہ میری جان بھی قربان، میری ماں بھی قربان، میرے آبا و اجداد بھی قربان، اور میرا سب کچھ قربان۔ یہ معرفت رسول کی وجہ سے، معرفت رسالت کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا، اور منافق سوئے معرفت رسول کی وجہ سے منافقین میں شامل ہو گئے۔ آفتاب نبوت تو دونوں کے لیے برابر چمک رہا تھا، فرق یہ ہے کہ بلبل ہمیشہ گلاب کی طرف جھکتی ہے اور گدھ جو ہے ہمیشہ مردار کی طرف جھکتی ہے۔ تو جس کا مزاج حسین ہو وہ یار کی خوشبو کی طرف جاتا ہے، اور جس میں مردار ہو وہ نبی کے نقش کی طرف جاتا ہے۔ مزاج اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا۔ فرما اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے محبوب ہو جائے، اور یہ محبت کتابیں پڑھنے سے اگر ہوتی تو یہ سارے محب بنے ہوئے ہوتے۔ یہ طریقے جو اختیار کیے جا رہے ہیں، ان سے اگر کوئی محبت کے کمال تک پہنچ سکتا ہوتا تو ہر ایک کتابیں پڑھ پڑھا کر مقام محبت کو پا چکا ہوتا۔ محبت کتابوں سے نہیں آتی، محبت سینہ بسینہ چلتی ہے۔ اور ہم نے یہی دیکھا ہے، اصحاب رسول اگر عشق و محبت کے مقام پہ پہنچے ہیں تو کون سی قوت تھی؟ حدیثیں تو آج بھی وہی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی حدیثوں کے راوی تھے۔ نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے انہیں پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر کے جمال محبوب کے اندر انہیں محو کر دیا تھا؟ وہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سرکار تلاوت آیات بھی فرماتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اب تو اگر یہ سمجھے کہ جی درس قرآن سے کام بن جائے گا، فقط درس قرآن سے تو پاکیزگی حاصل کر لے گا، تو علمی بات ہے میں یہ عرض کروں، جب خود حضور کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور سرکار قرآن کی تفسیر خود ذکر کر رہے ہو، تو پھر علیحدہ پھر یزکیہم کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہتا ہے فقط درس قرآن سے کام بن جائے گا، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو درس قرآن حضور فرما رہے ہیں، اگر درس قرآن سے اور تلاوت کلام سے مکمل پاکیزگی ہوتی تو رب کو علیحدہ یار کی ادا یزکیہم ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ یہ چلا کہ علم و حکمت تو قرآن و حدیث میں ہے، مگر دل کی پاکی نگاہ مصطفیٰ سے۔
خواہ براہ راست ہو جس طرح اصحاب رسول کو حاصل ہوئی، اور خواہ بالواسطہ ہو جس طریقے سے سید عالم سے ان اولیاء کرام کا رشتہ جاری ہے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، شریعت حضور کے اقوال کا نام، نبی پاک کی زبان سے جو اقوال ہیں ان کا نام شریعت ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کے جو کمالات ہیں ان کا نام طریقت ہے، اور حضور کے قلب اطہر کے جو احوال ہیں ان کا نام حقیقت ہے۔ شریعت انسانوں کے لیے ہے اور فیضان روح ملائکہ کے لیے ہے، اور قلب اطہر کے احوال یہ حقیقت ہیں۔ تو شریعت 4 اماموں میں منتقل ہوئی، جو حضور کی شریعت لینا چاہتا ہے وہ 4 اماموں میں سے کسی امام کا دامن پکڑے، اور قلب اطہر کے احوال جو حقیقت ہیں یہ علی المرتضیٰ سے منتقل ہوئے، اور ان سے سلسلے آگے جاری ہوئے۔ یہ وہ 4 نہریں شریعت کی ہیں، یہ 4 نہریں قلب مصطفیٰ کے احوال کی ہیں، جو چشتیہ ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں۔ حقیقت اسے نہیں مل سکتی جو ان 4 میں نہ آئے، شریعت اسے نہیں مل سکتی جو اماموں کی 4 نہروں میں نہ آئے۔ یہ حقیقتیں ہیں، یہ کسی نے بنائی نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیضان کی بات ہے۔ یہ محبت اتنی آسان نہیں ہے کہ کوئی محبت کے مقام پہ پہنچ جائے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی میرے حضور پیر سیال فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے ساتھ ایک دفعہ نماز میں کھڑا تھا تو ان کا دل اور دماغ ایسے کھول رہا تھا جس طرح کوئی بہت بڑی دیگ کھولتی ہے، اور میں نے کہا کہ اس زمانے میں بھی ایسے اللہ کے ولی ہیں، صرف یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں تھے، کہ جو اسلاف کی شان ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے مجھے کہا کہ جب میں نماز ختم کرتا ہوں تو میں آواز سنتا ہوں کہ سے 1000 گنہگاران امت محمد ز صلاۃ تو بخشی دام، کہ میں نے امت محمد کے 30,000 گنہگاروں کو تیری نماز کے صدقے بخش دیا۔ یہ مقام ایسے نہیں مل سکتا۔ بزرگان دین کی صحبت اختیار کرو، اور یہ لٹر پٹر کتابیں ضرور پڑھو۔ میں نہیں منع کرتا کہ کوئی کہے گا کہ جی مولوی کہتے ہیں صرف ایک ہی چیز پڑھو، پڑھو جو مرضی ہے پڑھو۔ جب ہر گندگی کے سیر پر جاتے ہو تو اس کی بھی سیر کرو، میں نہیں منع کرتا، لیکن یاد رکھنا کچھ نفس کی غذا ہے، کچھ روح کی غذا ہے۔ یہ نفس کی غذا ہے جس میں آپ پھر رہے ہیں، روح کی غذا اسے ملتی ہے جو یا تو بزرگان دین کی زیارت کرتا یا ان اولیاء کرام کے ملفوظات کو پڑھتا۔ اگر صحبت نہ ملے تو ان کے ملفوظات صحبت کا قائم مقام ہیں، وہ کتابیں ضرور پڑھیں کہ جو بزرگان دین کے اقوال ہیں، بزرگان دین کے ملفوظات ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہرورد کا امام ہے اور غوث بہاول حق زکریا ملتانی کا پیر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم پڑھا کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی میرے مد مقابل آئے، تو میرے چچا مجھے پکڑ کر پیرانے پیر کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس کو ہم نے تو پڑھایا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، اور یہ مناظرے کرتا ہے، اور اس کا پیشہ ہی یہی ہے کہ ہر ایک سے مناظرے کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ تو فرمایا مجھے اس کا خطرہ ہے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں
کہ پیران پیر نے بس ایک نظر میری طرف دیکھی اور ایک نظر اٹھا کر میرا تمام کا تمام علم دھو کے رکھ دیا۔ میرے علوم دھو کے رکھ دیے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ سارا جو کوئی زندگی میں محنت تھی ساری ضائع ہو گئی۔ مولوی کا علم جاتا رہے تو بیچارے کا کیا باقی رہ گیا، اسی پہ اس کی ساری زندگی کا انحصار ہے۔ تو اس پریشانی کے ایک سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے الف کی شکل بھی بھول گئی کہ الف کھڑی ہوتی ہے یا لمبی ہوتی ہے۔ اس قدر علم ظاہری میرا دھو کے رکھ دیا۔ اور پھر اسی پریشانی میں تھا، کوئی گفتگو نہیں ہوئی شیخ سے، اور نہ میں نے کچھ عرض کی ہے، نہ پیران پیر نے مجھے کوئی وصیت کی۔ معاملہ دل سے دل تک چل رہا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں تھا تو دوسری نگاہ اٹھائی۔ حضرت پیران پیر نے جب دوسری نگاہ اٹھائی تو آسمانوں کے پردے اٹھا کر رکھے، اور میں نے لوح محفوظ کو پڑھ لیا، اور اس کے بعد میں نے کتاب لکھنی شروع کی، عوارف المعارف۔ عوارف المعارف میں نے لکھی، اور یہ پیران پیر کی ایک نگاہ کا صدقہ تھا۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے خواجگان چشت کے سلطان ہیں، آپ نے حضور فرید الدین گنج شکر کو کہا تھا کہ میرے پاس آنے سے پہلے عوارف پڑھ کے آنا، اور صاحب عوارف نے جو پیر کی حاضری کے ادب لکھے ہیں انہیں پڑھ کے آنا۔ اور یہی حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے میرے پیر سیال کو کہا کہ میری حاضری سے پہلے عوارف کو پڑھ کے آنا، یہ پیران پیر کی ایک نگاہ کا صدقہ ہے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ آل رسول ہو، 600 سال حضور کے بعد آئے اور ایک نگاہ اٹھائے تو لوح محفوظ کے پردے اٹھا کے رکھ دے، تو یہ کہاں سے علوم آئے؟ یہ کتابوں میں تھے؟ کتابوں میں تو وہ تھے جس کا شیخ شہاب الدین سہروردی پڑھ کر آئے تھے۔ علم وہ تو تھا، سارا کتابی تھا۔ یہ کہاں سے آیا تھا کہ ایک نگاہ نے تختی دھو دی اور دوسری نگاہ نے پوری تختی لکھ دی کہ یہ سبق لے جاؤ، اور وہ سبق مٹ گیا؟ تو یہ کسی دارالعلوم سے آئی تھی بات؟ بتائیں نا، یا یہ کسی یونیورسٹی کی بک سے آئی تھی؟ یہ کیا علوم ظاہری تھے؟ یہ کہاں سے یہ چیز آئی تھی؟ یہ یزکیہم، کہ یہ محبوب پاک کرتا ہے، اور جو غلامی رسول میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ کہے کہ اس کی آنکھ میری آنکھ، اس کے کان میرے کان، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں، تو جس نگاہ میں رب کہے کہ میرا نور ہے، میں اس کی آنکھ ہوں، تو اس آنکھ کے سامنے کو پردہ رہ سکتا ہے؟ تو کسی کتاب سے وہ پردے نہیں اٹھ سکتے جو اس نگاہ سے اٹھتے ہیں کہ جس نگاہ کو رب کہتا ہے کہ اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میرے پیر کے لنگر میں ایک شخص نے 70 سال خدمت کی، اور ہر سال کوئی 80,000 اشرفی وہ میرے پیر کے لنگر پر خرچ کرتا تھا، لیکن 80 سال کی خدمت تک اس نے کبھی میرے پیر شیخ شہاب الدین سہروردی کی مجلس میں زبان نہیں کھولی۔ ہم تو تھوڑی سی
خدمت کرنے کے بعد پیر کو ایک فہرست دے دیتے ہیں، حضور یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، تھوڑا سا نذرانہ دیا، اس کے بعد ایک فہرست دے دی۔ اور شیخ شہاب الدین کہتے ہیں کہ اس نے اتنی خدمت کی، لنگر کی، لیکن کبھی اس کی زبان نہیں کھلی پیر کے سامنے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ابتداء الکلام عند الشیخ ہی اول جنایت فی الطریقۃ، کہ شیخ کی خدمت میں جا کر، پیر کی خدمت میں جا کر خود کلام کی ابتدا کرنا یہ طریقت میں پہلا گناہ ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ چلو۔ علماء نے کہا کہ پیر نائب الرسول ہے، جو دربار رسالت کی حاضری کے آداب ہیں، وہی جو پیر جو حضور کا نائب ہے اس کی حاضری کے آداب ہیں۔ اور اللہ نے صحابہ کو یہ بتایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضور کی مجلس میں جاؤ تو خود کلام کی ابتدا نہ کرو، بلکہ حضور کی کلام کو غور سے سنو، کیونکہ یہ محبوب نور نبوت سے دیکھ رہا ہے تمہاری ضرورت کیا ہے۔ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو کچھ اس محبوب کی زبان پر جاری ہوگا وہی کچھ تمہارا علاج ہوگا۔ بلو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہ، جنہوں نے دور سے کہا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، ہم حاضر ہوئے ہیں، ہماری التجا کو سنیں۔ قرآن کریم نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، انہیں عقل ہی نہیں ہے کہ محبوب کی آستان کی حاضری کیا ہے، یہ بے عقل ہیں۔ لیکن فرمایا، ادب سکھایا کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اگر یہ زبان سے نہ بولتے اور صبر کر کے تیرے در پہ کھڑے رہتے، یہاں تک کہ اے محبوب تو خود بخود ان کی طرف نکلتا، حتی تخرج الیہم، تو جب تو نکلتا اور یہ تیرے دیدار کے انتظار میں صبر سے بیٹھے ہوتے اور اپنی زبان کو بند کر کے رکھتے، تو یہ اس طرح انتظار کر رہے ہوتے، اور پھر حتی تخرج الیہم، اور پھر تو ان کی طرف تشریف لاتا تو لکان خیر اللہم، پھر میں ان پر خیر کی بارش برسا دوں۔ اور واللہ غفور الرحیم، ہیں تو یہ بے عقل کہ انہیں ادب نہیں تیرے دربار کی حاضری کا، لیکن چونکہ تیری زیارت کے لیے آئے ہیں اس لیے میں نے انہیں بخش دیا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ایک بندہ مرد صالح نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ سن 85 میں چائنا گیا، چیف انجینئر تھا، حضور پیر سیال کا غلام تھا۔ کہتا ہے میں چائنا میں گیا تو میرے حضرت وصال فرما چکے تھے، تو مجھے خواب میں میرے حضور نے فرمایا کہ اے فلاں تو حج کے لیے یہاں آیا ہے تو حج کر۔ تو کہتا ہے میں اٹھا تو بڑا حیران ہو گیا کہ چین میں حج کہاں ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ تو حج کے لیے، میں تو چین کے دورے پہ آیا تھا، انجینئرنگ میں تھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی ہستی تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سعد ابن ابی وقاص کے بھائی صحابی رسول جہاں مدفون ہیں۔ ان کا مزار اقدس ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، دنیا تو کہتی ہے نا کہ مرشد دا دیدار الہی لکھ ہزاراں حجاں ہو، یہ تو ایمان ہے ہمارا، لیکن پیر تو ایسا پیر ہو نا جو مرید کو چائنا میں بھی دیکھ رہا ہے، کتنی مسافت۔
کہنے لگے میں اٹھا، میں نے پوچھا لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہاں مزار بھی ہے، لیکن مزار پہ بڑی پابندی ہے کہ موز تنگ نے ہر مندر گرایا، ہر گرجا گرایا، لیکن اس کی جرت نہیں ہوئی کہ صحابی رسول کے مزار کی طرف جائے۔ وہ محفوظ تھا مگر ہر ایک کو وہاں اجازت نہیں تھی۔ کہتے ہیں تیسرے دن قدرتی بات ہی ایسی ہوئی کہ جو ہمارے دورے کے لیے جگہ متعین کی گئی وہ بالکل وہی تھی جو صحابی رسول کے جوار میں تھی، اور میں نے وہاں حاضری دی۔ باقاعدہ اس نے مجھے فوٹو بھی مزار کا دکھایا، اور وہ حاضری دے رہا ہے وہ بھی دکھایا، کافی لمبی قبر ہے، اور کہنے لگا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو بھی آنکھ وہاں اس مزار پر کھڑی تھی میں نے روتے ہوئے ہی دیکھا۔ اس قدر رحمت الہی کی بارش ہو رہی تھی، باران رحمت اس قدر تھا۔ یہ ہے وہ مقبولان بارگاہ الہی کہ جو ہر مقام پر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے بچپن میں جب پڑھتے تھے تو یہ شعر ہم نے عربی کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ قلوب الاسفیاء لہا عیون ترا ما لا یراہ الناظرون، کہ ولیوں کے دل جو ہیں ان میں ایسی آنکھیں ہیں کہ آنکھوں والے جسے نہیں دیکھ سکتے ولی دل کی آنکھ سے اسے دیکھ رہے ہوتے۔ میرے حضرت نے ایک دفعہ خطاب فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی، حضور سید فخر جہاں کے خلیفہ سید فخر الدین دہلوی، اور ہندوستان میں سید فخر الدین دہلوی جیسا عالم نہیں پیدا ہوا۔ آپ پوری زندگی قرآن و حدیث بھی پڑھاتے ہیں اور شیخ کامل بھی تھے۔ تو حضور فخر جہاں کے آستان پہ ایک مرید گیا، وہ رات کو سویا اور اس نے دیکھا کہ موٹی موٹی آنکھیں اٹھا کر کچھ لوگ ٹرے میں لا رہے ہیں اور آگ میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ وہ آنکھیں ہیں جو غیر محرم کو بری نگاہ سے تکتی تھی، اور جو غیر محرم کو اس شوق سے تکتی ہیں ان کی یہی سزا ہے، ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، وہ کسی محبوب کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ صبح وہ اٹھا اور وہ حضور قبلہ عالم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا غریب نواز یہ جو غیر محرم کی طرف بری نگاہ سے تکنا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا مولوی صاحب رات دیکھ کر تسلی نہیں ہوئی کہ پھر مجھ سے پوچھو۔ رات تجھے تسلی نہیں ہوئی جو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے؟ تو وہ حضور کے قدموں پہ گر گیا۔ آپ نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی میں ولایت بخشتا ہے نا، وہ صرف یہ نہیں کہ تمہاری جاگتے ہوئے زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تم سوئے ہوئے بھی ہو تو تمہاری حالت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی بات ہم نے روایات میں پڑھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کا زمانہ خلافت تھا اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی۔ اتنے میں ایک شخص کھجوریں لے کے آیا تو حضور نے مجھے فرمایا علی یہ ایک کھجور تم خود کھا لو اور باقی ان لوگوں میں بانٹ دو۔ میں خواب میں وہ کھجوریں تقسیم کر رہا ہوں اور وہ کھجور میں کھا گیا، میٹھی اتنی تھی کہ دل چاہا دوسری بھی کھاتا، لیکن حضور نے ایک ہی مجھے دی تھی، باقی تقسیم کرنے کے لیے دی تھی۔ میں نے تقسیم کر دی، میری جب آنکھ کھلی تو فجر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں مسجد نبی میں آیا، حضرت عمر کا زمانہ خلافت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی اور وہی قرآن پاک کی آیات دونوں رکعت میں تلاوت کی جو خواب میں سید عالم نے تلاوت کی۔
اور جب نماز پوری ہوئی تو اسی طرح کھجوریں آ گئی. تو حضرت عمر نے مجھے ایک کھجور اٹھا کر دی، فرمایا علی المرتضیٰ یہ کھا لیں اور باقی ان میں تقسیم کریں. تو میں تقسیم کر رہا ہوں اور وہ کھجور بڑی میٹھی لگی، تو میں نے چاہا مجھے ایک اور بھی ملے. تو حضرت عمر نے میری طرف دیکھا اور کہا اے علی اگر راز سید عالم نے تجھے دوسری دی ہوتی تو عمر بھی تجھے. یہ ہے سجادہ نشین مصطفیٰ کی شان، جو حضور کی گدی پہ بیٹھا ہے وہ نائب الرسول ہے. علی المرتضیٰ جیسی ہستی کے خوابوں میں بھی آ گیا. وہ فاروق اعظم جو صرف خلیفہ انسانوں کا نہیں تھا بلکہ روئے زمین کی ہر چیز کا خلیفہ تھا. اور خدا کی قسم وہ فاروق اعظم تھا جو انسانوں کی نگاہ میں نہیں رکھ رہا تھا، چرند پرند کو. فرمایا اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل فاروق اعظم رب کے سامنے جواب دہ ہوگا. تو جیسے وہ محبوب رحمت للعالمین ہے، اس نے رحمت بن کر غلام مصطفیٰ ہے جنہوں نے پوری مخلوق کو اپنی نگاہ میں رکھا اور خوابوں کی زندگی ان کی نگاہ میں ہے. یہ وہ نور ہے جو سید عالم کا نور ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ دیدار کریں تو نور کا دیدار بغیر نور کے ہو سکتا ہے؟ اس مقام پر تو پہنچ نا کہ تیرا دل نور ہو، تب تجھے سرکار کا دیدار ہو. ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا بے پردہ دیدار کرنے والے دنیا میں ہیں. میرے حضرت پیر سیال اعلیٰ کا زمانہ تھا، ایک سید آپ کے خلیفہ تھے، کیونکہ کو 87 سے زیادہ سید میرے پیر کے خلیفے ہیں. تو سید صاحب کی نگاہ کسی حسین عورت پہ پڑ گئی اور وہ پھنس ایسے گئے، وظیفے چھوٹ گئے اور اس کی محبت میں بے رفتہ ہو گئے. تو حضرت پیر سیال نے خواب میں فرمایا کہ سید صاحب غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے. یہ آپ نے فرمایا. تو شاہ صاحب بیچارے مجبور تھے، وہ اس کے دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. دوسری دفعہ پھر فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا تو سید ہے، آل رسول ہے، کسی غیر محرم جائز نہیں ہے. پھر بھی ان کی طاقت میں بات نہ آئی. پھر تیسری دفعہ جھڑکا. جب تیسری دفعہ بات نہیں آئی تو چوتھے دن شاہ صاحب کو فالج ہو گیا، اور فالج ایسا ہوا کہ زمین سے اٹھنے کے قابل ہی نہ رہے. لوگ مشکل سے اٹھا کر چارپائی پہ رکھتے تھے. کسی کو خبر نہیں تھی کہ اچانک سید صاحب کو ہو کیا گیا، اور ساتھ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ معاملہ کیا. زبان سے بھی بولنا مشکل ہو گیا. تو سید صاحب نے اپنی اولاد کو کہا کہ خدا کے لیے مجھے اٹھا کر سیال شریف لے جاؤ، میرا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں. سیال شریف اٹھا کر لے آئے. کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ پیر کے کسی کمرے میں مجھے گلی میں پھینک دو اور میں اسی گلی میں پڑا ہوں. شاہ صاحب گلی میں پڑے ہوئے تھے، حالت خراب تھی، زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، دنیا گزرتی ہے. تو کسی نے حضور پیر سیال سے عرض کی حضور فلاں سید صاحب آئے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ آئے ہیں. انہوں نے کہا جی مر رہا ہے. فرمایا مرنے دو اسے، مر رہا ہے تو مرنے دو. ایک وقت گزر گیا، وقت گزر گیا. شاہ صاحب اسی حالت میں رہے، کئی مہینے گزر گئے.
تو کچھ خلفائے سادات نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ غریب نواز آخر ہے تو آل رسول اور تیرے دربار پہ پڑا ہے. آپ دودھ پی رہے تھے، چند گھونٹ بچ گئے تھے، فرمایا جاؤ اس کو پلا دو، جتنی اس کی سزا تھی وہ پوری ہو گئی. اور وہ 2 گھونٹ پلانے کی دیر تھی کہ سید صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور گیا فالے جہاں کا تھا. تو آپ نے فرمایا شاہ صاحب صحت ہو تو یہ باتیں ہوتی ہیں، تو ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، دوسری نہیں دیکھ رہا تھا. آئندہ کے لیے یہ بات نہ کرنا. دست پیر از غائباں کو تاہ نیست، دست او جز قبضہ اللہ نیست. وہ پیر ہی کیا ہے کہ جس کو مرید کی خبر نہ ہو؟ پیر کامل وہی ہے کہ جو مرید کو بری عادتوں سے بچا لیتا ہے، چھڑا لیتا ہے. یہ کسی مولوی یا عالم یا پی ایچ ڈی یا کسی محقق کی طاقت نہیں ہے، یہ اسی کی طاقت ہے کہ جس کو نگاہ مصطفیٰ نے پاک کیا. میرے حضرت سے آج چونکہ تصوف کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، ایک دن میرے حضور سے کسی نے پوچھا کہ حضور مرید کیسا ہو اور پیر کیسا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے خود اندازہ لگا لینا کہ پیر کیسا اور مرید کیسا. فرمایا پیر پٹھان کا ایک غلام تھا جو حضور کی خدمت تھا. اس کے والدین آئے اور انہوں نے کہا حضور ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا لے جاؤ. اسے لے گئے. جب نکاح کا وقت آیا تو نکاح خان اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اجازت ہو گئی لڑکی کی طرف سے. نکاح خان ابھی ایجاب قبول کروانے والا تھا کہ بندہ آیا. اس نے اسے کہا کہ تجھے پیر پٹھان بلا رہا ہے. اس نے لگائی چھلانگ، جوتے بھی نہیں پہنے اور بھاگ کر پیر پٹھان کے پاس گیا. پیچھے سے جو لان تان ہوئی گھر والوں کی طرف سے اس کے والدین کو کہ یہ اچھا ہوا وقت پر ہم بچ گئے. ایک پاگل آدمی کے ہاں آپ ہماری بیٹی ڈالنا چاہتے تھے جس کا نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے، تو اچھا ہوا ہم بچ گئے. والدین تو واپس تشریف لے آئے اور وہ پیر پٹھان کے پاس پہنچ گئے. پیر پٹھان نے فرمایا کہ یہ 1500 روپیہ لے لو اور چنیوٹ کی سرزمین میں جا کر یہ سامان ہے یہ خرید کر لے. اس زمانے میں 1500 بہت پیسہ تھا. اس نے اونٹ لیے چل پڑا. رستے میں ایک مقام پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک حسینہ عالم ہے اور اس کی آج فیس 1500 ہے اور 1500 کسی کے پاس ہے نہیں، اور وہ کہتی ہے جس کے پاس 1500 ہے وہ میرے دیدار کے لیے. اب یہ بھی ڈل گیا. اس نے کہا 1500 تو میرے پاس. تو اس نے کہا چلو پھر دیکھا جائے گا، آج حسینہ عالم کا دیدار تو کرتے ہیں. تو یہ اوپر چڑھا بالا خانے کی طرف. جب آدھی سیڑھیوں پہ آیا تو اس کا پاؤں پھسلا اور پھسل کر گھٹنے کے بل گرا. بڑا درد ہوا لیکن شوق دیدار تھا. پھر آگے ہوا. جب آخری سیڑھی پہ پہنچا نا، ابھی نظر نہیں پڑی تھی اس پر کہ وہ اپنی شان سے بیٹھی تھی کہ ایک تھپڑ آیا منہ کے اوپر. ایک تھپڑ آیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. اور جب اس کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں بند کر لی اور نیچے بھاگنے لگا. اس نے بازو پکڑ لیا. اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں گی، یہ مسئلہ حل کرو. یہ تھپڑ آیا ہے، بندہ کوئی نہیں میں نے دیکھا. یہ تھپڑ کس کا آیا؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے. یہ تو ایک تھپڑ لگا ہے، آگے معاملہ بڑا سخت ہے. اس نے کہا دنیا طرح سے یہ مجھے دیکھنے کی. اس نے کہا میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، تجھے نہیں دیکھنا. اس نے کہا میں نے تجھے اب چھوڑنا ہی نہیں ہے، اب میں تیری مشتاق ہو گئی ہوں. پہلے دنیا کو میرا شوق تھا. یہ بتا کہ یہ تھپڑ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے پیر کا تھپڑ تھا.
اس نے کہا مجھے اس پیر کے پاس لے جاؤ، جیسے پیر نے جہاں تجھے تھپڑ مارا ہے میں تو اس پیر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تو غیر محرم میرا بیڑا غرق مت کر مجھے خدا کے لیے چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں نے نہیں چھوڑنا۔ وہ ساتھیوں نے کہا کہ قبلہ اس کو پچھلی اونٹ پہ سوار کر دو، آپ اگلے اونٹ پہ بیٹھ جائیں، یہ جو کہتی ہے میں نے اس پیر کو دیکھنا ہے۔ تو وہ اس کو پچھلے اونٹ پہ بٹھا دیا۔ چنیوٹ میں 4 پائیاں، برتن، رضائیاں جو حضور نے لسٹ لے کے دی تھی وہ ساری خریدیں اور خرید کر پہنچا تو پیر پٹھان کے سامنے جانے سے کترایا۔ تو آپ نے فرمایا سائیں میں کو اے ڈسا کہ او ٹھیک سی یا اے ٹھیک سی۔ فرمایا یہ سامان میں نے تیرے لیے ہی خریدا تھا اور یہ حسینہ عالم تیرے لیے تھی، لیکن وہ بہتر تھا کہ تو حرام کاری کرتا تو تجھے میں نے بچایا تھپڑ سے، یا یہ بہتر ہے کہ اب یہ تیرے نکاح میں بھی آئے گی اور تیرا سامان بھی سارا ہوگا۔ حضور نے فرمایا مرید ہو تو ایسا ہو، پیر ہو تو ایسا ہو۔ اور اگر ہم لوگ بھی نا حیادار بن جائیں نا تو جو ہمارا نفس چاہتا ہے رب ہمیں اس سے بہتر عطا، بشرطے کہ ہم میں بھی یہ آ جائے کہ ہم حیادار بن جائیں اور ان نیکوں کی لاج جن سے ہماری نسبت ہے ان پاک دامنوں کی طرح پاک دامن ہو جائیں، تو یہ نفس کتا جو ہمیں لے کے پھر رہا ہے، جن چیزوں کی ہم تلاش کر رہے ہیں، رب ہمیں ان سے بہتر عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان محبوبوں کے صدقے کرم فرمائے۔